السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل ڈرانی یادوں میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستوں، آج کی کہانی آپ کی رونگٹے کھڑے کر دے گی، کیونکہ یہ کسی پرانی حویلی یا ویرانے کی نہیں ہے، بلکہ ہمارے شہر کی ان سڑکوں کی ہے جن پر ہم روز سفر کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ثاقب نامی ایک فوڈ ڈیلیوری رائڈر کا ہے جو رات دیر تک کام کرتا تھا۔ ثاقب نے اپنی آپ بیتی ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ چلیں سنتے ہیں ان کی کہانی انہی کی زبانی۔ ثاقب لکھتے ہیں، السلام علیکم، میں نے 2 سال رائڈر کی نوکری کی، سینکڑوں گلیوں میں گیا، لیکن اس رات میرے ساتھ جو ہوا اس کے بعد میں نے وہ نوکری چھوڑ دی۔ اب میں رات کو گھر سے باہر نکلنے سے بھی ڈرتا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کسٹمر آج بھی میرا انتظار کر رہا ہے۔ ثاقب بتاتے ہیں کہ سردیوں کی ایک دھند بھری رات تھی، تقریباً 1:30 بج رہا تھا، شہر خاموش ہو چکا تھا اور ثاقب اپنی آخری ڈیلیوری کر کے گھر جانے کی تیاری میں تھے کہ اچانک ان کے فون پر ایک نوٹیفیکیشن آئی۔ آرڈر ایک ایسی جگہ کا تھا جہاں میں پہلے کبھی نہیں گیا تھا۔ لوکیشن شہر کے آخری کونے پر ایک نئے بننے والے قبرستان کے بالکل پیچھے والے بلاک کی تھی۔ میں نے سوچا آخری آرڈر ہے، کر لیتا ہوں، اچھے پیسے مل جائیں گے۔ میں نے کھانا پک کیا اور بائک سٹارٹ کر دی۔ دھند اتنی زیادہ تھی کہ مجھے صرف 2 فٹ آگے کا راستہ نظر آ رہا تھا، وہ راستہ جو ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں جوں لوکیشن کے قریب پہنچ رہا تھا، میرے موبائل کے سگنل کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ میپ پر راستہ عجیب و غریب موڑ دکھا رہا تھا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ میں پچھلے 10 منٹ سے ایک ہی کالی دیوار کے گرد چکر لگا رہا ہوں۔ میں نے بائک روکی اور کسٹمر کو فون کیا، مگر دوسری طرف سے صرف بھاری سانس لینے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے بائک دوبارہ اسٹارٹ کی تو دیکھا کہ سڑک کے بیچوں بیچ ایک چھوٹی بچی کھڑی تھی جس نے سفید فراک پہنی ہوئی تھی۔ میں نے زور سے بریک ماری۔ جب میں نے نیچے اتر کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، صرف مٹی پر پیروں کے نشانات تھے جو ایک پرانے بنجر پلاٹ کی طرف جا رہے تھے۔ آخر کار میں اس گھر کے سامنے پہنچا جس کا نمبر ایپ پر دیا گیا تھا۔ وہ ایک 2 منزلہ گھر تھا جس کی کھڑکیوں پر کالے پردے لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے بیل بجائی مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے آواز دی، سر آپ کا کھانا آ گیا ہے۔ اندر سے ایک نہایت کانپتی ہوئی آواز آئی، اندر آ جاؤ، پیسے میز پر رکھے ہیں۔ میں جیسے ہی ہال میں داخل ہوا، مجھے کسی سڑی ہوئی چیز کی ایسی بو آئی کہ میرا جی متلانے لگا۔ میز پر ایک پرانی تصویر رکھی تھی جس پر ہار چڑھا ہوا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ تصویر اسی آدمی کی تھی جس کے نام پر آرڈر تھا۔ اس کے نیچے موت کی تاریخ لکھی تھی، 12 دسمبر 1998۔ میرا پورا جسم سن ہو گیا۔ اچانک میرے پیچھے دروازہ زور سے بند ہوا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہی سفید فراک والی بچی کھڑی تھی، مگر اس کا چہرہ انسانی نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں کی جگہ صرف گہری سوراخ تھے اور وہ ہنس رہی تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، پاپا کو کھانا بہت پسند آیا ہے، اب آپ بھی رک جائیں۔ میں نے ہوش و حواس کھو دیے، کھڑکی کا شیشہ توڑا اور باہر کی طرف بھاگا۔ میں نے اپنی بائک وہیں چھوڑی اور مین روڈ تک دوڑتا گیا۔ جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں نہ کوئی گھر تھا اور نہ کوئی پلاٹ، صرف ایک پرانی قبر تھی جس پر میرا بیگ پڑا ہوا تھا۔ آخر میں ثاقب بتاتے ہیں کہ وہ 3 دن تک ہسپتال میں داخل رہے کیونکہ انہیں شدید صدمہ پہنچا تھا۔ دوستوں، آج بھی جب ثاقب کے فون پر کوئی انجان نمبر سے کال آتی ہے تو وہ کانپ جاتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ٹیکنالوجی کے اس دور میں بھی کچھ ایسی قوتیں ہیں جنہیں ہم نہیں سمجھ سکتے،
اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اسے لائک کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ کیا آپ کے ساتھ کبھی کسی سڑک یا لوکیشن پر ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلے واقعے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔